بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. آمین یا رب العالمین. محترم خواتین و حضرات، آج ہم اللہ کا نام لے کر دورہ ترجمہ قرآن کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. کل ایک نشست ہوئی تھی، اس میں ہم نے مختصر قرآن مجید کا کچھ تعارف کرانے کی کوشش کی تھی اور سورہ فاتحہ کا مطالعہ کیا تھا. تو آج ہم شروع میں بس سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر لیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے. جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ پروگرام دورہ ترجمہ قرآن کا محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ رحمہ نے اس کا آغاز کیا تھا آج سے 30 برس پہلے، اور الحمدللہ اب یہ پروگرام جو ہے وہ پورے ملک میں بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے. کیونکہ پہلے راتیں لمبی ہوا کرتی تھیں، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کا اگر 1998 کا جو دورہ ہے جو میرے میڈیا پر بھی آتا ہے اور وہ چھپ بھی رہا ہے، اگر لوگوں نے اس کو دیکھا ہو اور پڑھا ہو تو وہ بہت تفصیل سے ہے، کیونکہ راتیں بھی اس وقت لمبی ہوتی تھیں تو وقت زیادہ ہوتا تھا. لیکن اب رات بہت چھوٹی ہے، وقت بہت تنگ ہے، تو اس وجہ سے بس ہم کوشش کریں گے کہ رواں دواں ترجمہ کریں اور مختصر تشریح جہاں ضرورت ہو اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ اس دفعہ سوچا ہے کہ 2 چنکس میں اس پروگرام کو کیا جائے. پہلے 8 تراویح میں جو نصاب پڑھا جائے اس کا مطالعہ ہو، اور اس کے بعد پھر 12 تراویح میں جو پڑھا جائے اس کو اکٹھا پڑھ لیا جائے. قرآن مجید کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں کہلاتا. قرآن مجید وہی ہے جو عربی حروف کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور وہ آپ نے صحابہ کے سامنے پیش کیا اور آج تک وہ ہمارے سامنے موجود ہے. تو قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے. اور وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن، بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ترجمے میں ضائع ہو جاتی. تو ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ بالکل ایگزیکٹ معنوں میں ممکن نہیں ہے، اور آئیڈیل صورتحال تو یہی ہے کہ لوگ قرآن مجید کی زبان سیکھیں اور براہ راست عربی زبان میں قرآن مجید کو پڑھیں. یہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو براہ راست اس کو سمجھنے کی اہلیت پیدا کریں. تو جو کچھ ترجمے میں کہا جاتا ہے وہ بہرحال جو بھی مترجم ہوتا ہے اس کا ذہن، اس کا شعور اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ظاہری بات ہے کہ یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ جہاں جو ترجمہ ہوگا، وہ جو سامنے میرے ترجمہ ہے وہ شیخ الہند کا ترجمہ ہے، مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ کا، اور جو حواشی اس میں لکھے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے، تو وہ ترجمہ ہے. بیچ بیچ میں اور کچھ تراجم بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو یہ بات ہم پر واضح رہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تفہیم ہماری ضرورت ہے. لیکن اس سے کم اہم یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید کی تاثیر اپنے اندر پیدا کریں، یعنی قرآن مجید ہمارے اندر مؤثر ہو جائے، ہمارے اندر اثر پیدا کرے. تو ہم سب اس کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینوں میں ہمیں اس کی توفیق دے کہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک زندہ کتاب بن جائے اور ہماری زندگی میں مؤثر بن جائے. سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ان الناس کانوا قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، رأوا القرآن رسائل من ربہم، وہ قرآن کو سمجھتے تھے کہ ان کے رب کی طرف سے رسائل ہیں، ان کے رب کی طرف سے میسیجز ہیں، خطوط ہیں. تو فکانوا یتدبرونہا باللیل، کہ رات میں وہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، قیام کرتے تھے قرآن مجید کے ساتھ، سمجھ کے پڑھتے تھے، ٹھہر کے پڑھتے تھے. وَيُنَفِّذُونَهَا بِالنَّهَارِ،
اور دن میں اس کی تنفیذ کرتے تھے، دن میں اس قرآن کو اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، اپنے گھر میں اس کو نافذ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق دے کہ رات میں ہم قرآن مجید پر تدبر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے اندر آپریٹو کریں، اور دن میں پھر جو ہماری زندگی ہے اس میں ہم اس کو نافذ کریں۔ تو سورہ فاتحہ اس کا بس ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ شاہ عبد القادر علیہ رحمہ نے رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے جو صاحب ہے سب جہانوں کا۔ تو خاص طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر قرآن مجید کا فہم پیدا ہو اور ذوق پیدا ہو، تو جو اردو دان طبقہ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ شاہ عبد القادر علیہ رحمہ، جو شاہ ولی اللہ صاحب کے جلیل القدر صاحب زادے ہیں، ان کے ترجمے کو ضرور مطالعے میں رکھیں۔ اور ہم کوشش کریں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں جتنے بھی ترجمے ہوئے ہیں قرآن مجید کے، وہ تقریباً شاہ صاحب کے ترجموں ہی کی ریفارمولیشن ہے۔ جو ظاہر بات ہے زبان بدلتی گئی، اسلوب بدلتا کیا، ڈکشن بدلتی گئی، تو اس میں تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کی ہیں۔ شیخ الہند نے بھی مقدمے میں لکھا ہے کہ اصل میں تو شاہ صاحب ہی کا ترجمہ ہے، اس میں جو وقت بدلنے کے ساتھ ضرورتیں پیش آئی ہیں تو ہم نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کی۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ بیچ بیچ میں شاہ صاحب کا جہاں پر بھی جو ہے وہ ان کا کوئی ایکسپریشن ہو تو ہم اس کو بیان کریں۔ تو کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، اور وہ روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں بتلا سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، آمین۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، اور یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ غزوہ بدر سے پہلے تقریباً اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ نازل ہو چکا تھا۔ اس کی کچھ آیات ہیں جو بالکل قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں، آیات ربا ہیں۔ وہ آیات ایسی ہیں کہ جو بالکل جیسے آخری آیات جو قرآن مجید میں نازل ہوئی ہیں ان میں سے ہیں، لیکن اس کا زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ مدینہ کے اولین دور میں غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوا۔ تو سورہ بقرہ، اس کے بعد سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 مدنی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں 2 لہریں گویا چل رہی ہیں مضامین کی۔ ایک جو لہر ہے وہ شریعت اسلامی کی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ مدینہ میں مسلمانوں کا ایک سماج قائم ہو گیا تھا، ایک طرح کی حکومت ان کو مل گئی تھی، سلطہ حاصل ہو گیا تھا، تو پھر یہاں پر احکامات دیے گئے ان کو، تو شریعت کے احکامات اس میں آپ کو جا بجا ملیں گے۔ اور دوسرا، ان صورتوں میں جو پچھلی امت مسلمہ تھی، یعنی جو بنی اسرائیل تھی جس میں یہود و نصارہ ہیں، ان کا تذکرہ ہمیں بہت تفصیل سے ملتا ہے، چونکہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے پہلے وہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ کیا تھا، جس کو چنا تھا، جس کو شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا تھا، وہ بنی اسرائیل تھی۔ تو وہ کن کن خرابیوں کا شکار ہوئی، کن جو ہے وہ مغالطوں کا شکار ہوئی، کون کون سی گمراہیوں کے گڑھے میں وہ جا کر گری ہے، اس کا تفصیل سے ذکر ہے، اور ان کو دعوت بھی ہے۔ اور یہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ تاکہ امت محمدیہ جو ہے وہ پھر وہ غلطیاں نہ کرے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور ضرور پیروی کرو گے ان لوگوں کے طریقے کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی یہود و نصارہ۔ تو مسلمانوں کو گویا تنبیہ کی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کے آخر میں جو پناہ مانگی گئی ہے نا کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی راہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو مغضوب علیہم کا جو نمائندہ گروہ ہے پچھلی امتوں میں وہ یہود ہے، اور ضالین کا جو نمائندہ گروہ ہے وہ نصارہ ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے۔ تو پھر ویسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ توام صورتیں ہیں، یعنی یہ جوڑا صورتیں، دونوں کا آغاز جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوا ہے، دونوں میں شریعت کے احکامات ہیں، دونوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، دونوں کے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اختتام پر بہت عظیم الشان دعائیں ہیں۔
فرق یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تذکرہ جو ہے وہ یہود کا ہے اور سورہ آل عمران میں زیادہ تذکرہ نصارہ کا ہے۔ اب یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی بھی بہت سی فضیلت میں روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان لکل شیء صنام، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، وَإِنَّ صَنَامَ الْقُرْآنِ الْبَقَرَةُ، اور قرآن مجید کی جو چوٹی ہے، جو اس کا زینت ہے، جو اس کا سب سے اونچا مقام ہے، وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت بن کر آئے گا، شفاعت کرے گا، شفیع بن کر آئے گا۔ اور پھر آپ نے زہراوین کا تذکرہ کیا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کا مشترک نام ہے زہراوین، دو چمکنے والی صورتیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں قیامت کے دن آئیں گی، دو بدلیوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ فگن ہو جائیں گی اور ان کی طرف سے حجت کریں گی، ان کی طرف سے آرزو کریں گی، ان کو اللہ کے ہاں بچا لے جائیں گی۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، کہ اس کو پڑھنا، اس کو لینا یہ برکت کا سبب ہے، وترکها حسرہ، اور کہا کہ اس کو چھوڑنا حسرت کا سبب ہے، ولا تستطيعها البطلہ، اور جو باطل پرست لوگ ہیں وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ اس کی غیر معمولی فضیلت ہے۔ اس کے شروع میں اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس کی بھی تقسیم ایک کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس میں سے پہلے 18 رکوع ہیں، اس کے بعد 22 رکوع ہیں۔ پہلے 18 رکوع جو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج پڑھیں، اس کی بھی ایک تقسیم ہے کہ شروع کے 4 رکوع جو ہیں وہ تمہیدی ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ 14 رکوع ایسے ہیں کہ جس میں براہ راست بنی اسرائیل اور خاص طور پہ یہود سے کلام ہے، اور اس کے بعد 4 رکوع ہیں کہ جن کو تحویلی ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جس میں ایک ٹرانزیشن ہے پرانی امت مسلمہ سے نئی امت مسلمہ کی طرف، یعنی جو یہود سے امت محمدیہ کی طرف ایک ٹرانزیشن ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان کو مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو توڑ توڑ کے پڑھا جاتا ہے، قطع کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو علم نہیں ہم پڑھتے، اس کو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم۔ اور قرآن مجید میں 29 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے آغاز میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ اس کے مفاہیم بہت سے لوگوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہیں، کوئی 25-30 اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن زیادہ تر رائے یہی ہے کہ یہ ایک رمز ہے، ایک راز ہے اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور اس کے بالکل حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں۔ اور یہ اور بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلوب معروف تھا ان کے ہاں، یعنی خطبات وغیرہ سے پہلے اس طریقے سے حروف مقطعات کا تذکرہ کرنا یہ عرب میں معروف تھا، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بہت سی باتوں پر اعتراض کیا گیا، لیکن حروف مقطعات کے بارے میں ہمیں کوئی اعتراض یا اشکال جو ہے وہ مشرکین کی طرف سے نہیں ملتا۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک آیا ہے، عام طور پہ تو سامنے کی جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے ھذا آتا ہے، لیکن ایک تو اس کی تعظیم کے حوالے سے کہ یہ کتاب بظاہر تمہارے سامنے ہے لیکن یہ بہت رفیع ہے، بہت بلند ہے، اور دوسرا اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کتاب جس کا تذکرہ تم پرانی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ نبی آخر الزبان پر وہ کتاب نازل ہوگی، یہ وہ کتاب ہے جو تمہارے سامنے ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اور کیا شک ہے؟ سب سے بڑا شک جو مشرکین مکہ کو ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ منزل من اللہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ نہیں، اس کے کلام اللہ ہونے میں، اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ کتاب کا اتارا جانا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اس کا اتارا جانا ہے۔ تو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ راہ بتلاتی ہے، ہدایت دیتی ہے متقین کو، تمام انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، ھدی للناس ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جن کے اندر خدا خوفی ہوتی۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ یاد دہانی کروا دیجئے جس کو میرے جو اندیشے ہیں، جو میرے ڈراوے ہیں، جس کو اس کا اندیشہ ہے وہی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔
اور جو نچند ہے، جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی خوف ہی نہیں ہے، وہ اس قرآن کو بھی کھیل تماشا بنا لے گا۔ تو ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین کرتے ہیں بن دیکھے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو انسانوں کی حواس کی زد سے باہر ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جنت جہنم پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ظاہری بات ہے غیب کی ہیں، تو بن دیکھے مانتے ہیں اور شہود کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اس کے ارکان اس کی بھی تعدیل کرتے ہیں، اس کے ظاہر کو بھی برقرار رکھتے ہیں، اور اس کا جو باطنی پہلو ہے، جو خشوع ہے، جو خضوع ہے، اس کا بھی دھیان کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں۔ یعنی نماز کے ذریعے ان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ، حق کے ساتھ صحیح بنیاد پر استوار ہو جاتا ہے، اور انفاق کے ذریعے مخلوقات کے ساتھ ان کا تعلق صحیح بنیادوں پر استوار ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور یہ متقین وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو ہے نبی آپ پر اتارا گیا، یعنی یہ قرآن، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ یعنی کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ پچھلے تمام انبیاء پر ایمان نہ لائے، اور قرآن و سنت میں جن کتب کا تذکرہ ہے اجمالاً اس پر ایمان نہ لائے۔ تو مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کے اندر کوئی ٹرائبلزم نہیں ہے، ان کے اندر کوئی عصبیت نہیں ہے، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ اللہ کے پرستار ہیں، وہ کوئی کلین نہیں ہے، وہ کوئی قبیلہ نہیں ہے کہ اپنے قبیلے، اپنی قوم کے جو ہے لوگوں کو اس کو تو مانے، اپنے سے باہر کسی کا اقرار نہ کریں۔ تو کہا کہ نہیں، اس سے ہم جو کچھ کتابیں اللہ نے اتاری ہیں پہلے، اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کو تو وہ یقینی جانتے ہیں، آخرت پر تو ان کا یقین ہے، کیونکہ انسان کے عمل پر جو سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے وہ آخرت ہے، آخرت کا ایمان ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی ہیں جو مراد پر پہنچنے والے ہیں، جو مراد پانے والے ہیں۔ یہاں خاص طور پر گویا یہود پر بھی ایک تعریض ہے کہ عام طور پر یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم چہیتے لوگ ہیں، ہم ہدایت پر ہیں۔ کہا کہ نہیں، اب ہدایت پر وہی ہے جو اس قرآن پر ایمان لائے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو کہا کہ جو یہ شرائط پوری کریں، جو متقین ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو انفاق کرتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اب ہدایت انہی لوگوں کے لیے ہے اور فلاح بھی انہی لوگوں کو ملے گی۔ یہ یہاں تذکرہ ہے پہلے اس گروہ کا کہ جو قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں اور پھر اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دیتے ہیں، ان کوالیفائڈ انداز میں قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد تذکرہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے قرآن مجید کا انکار کر دیا۔ یہ معلوم ہے کہ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس سے پہلے 13 سال مکے کے گزر چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کو ایمان کی دعوت دی، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا، ایمان نہیں لائے۔ اب ان کا تذکرہ ہے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان کو، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی 13 سال گزر چکے ہیں، آپ نے ہر طرح بات ان پر واضح کر دی ہے، تو اے نبی اب برابر ہے ان پر، چاہے آپ ان کو خبردار کریں چاہے نہ کریں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بیان ہوا ہے، بظاہر اگر آپ اس کو سادہ انداز میں پڑھیں تو لگتا ہے کہ اس میں تو ایک جبر واقع ہو گیا، جب خود اللہ نے مہر کر دی ہے کانوں پر اور جو ہے وہ آنکھوں پر اور سماعتوں پر اور دلوں پر اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیے، تو پھر ان کا کیا دوش ہے؟ ایسا نہیں ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے اختیار کا۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، پیغمبر ہر طرح سے دعوت دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اندھا بنا رہے، اگر کوئی اپنی سماعتوں کو معطل کر دے، کوئی اپنی بصارت کو خود ضائع کر دے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ جو خود قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ بل طبع اللہ علیہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر کر دی۔
کیوں مہر کر دی؟ ان کے کفر کے سبب سے. اور کہا نا کہ بل کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پہ زنگ آ چکا ہے ان کے اپنے کسب کی وجہ سے. تو ایک سزا وہ ہے جو آخرت میں ملتی ہے، وہ جہنم کی سزا ہے، اور ایک سزا یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں حق کی پکار پر لبیک نہ کہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق سلب کر لیتے ہیں. جو آگے ہم پڑھیں گے وہ نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، ہم ان کے قلب و نگاہ الٹ دیں گے اس وجہ سے کہ یہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے. تو انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو ضائع کر دیا تو اللہ نے بھی پھر ان کو محروم کر دیا، مہر کر دیا ان پر. اب یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہے، یعنی جو لوگ ایمان سے محروم ہو چکے ہیں، ہٹ دھرمی کا شکار ہیں. اب آگے تفصیل سے تیسرے گروہ کا تذکرہ ہے جو درمیان میں ہے، مذبذبین بین ذالک، درمیان میں ہے، تذبذب کا شکار ہیں، جو منافقین ہیں. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان آیات میں تذکرہ یہود کا ہے، لیکن ان دونوں باتوں میں فرق کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہود نے ہی اصل میں نفاق کا پودا لگایا تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اس دین کو سیبوٹاج کرتے ہیں اور دن کے ابتدائی حصے میں ایمان کا دعویٰ کر دیں گے اور شام میں پلٹ آئیں گے. تو پھر انہی کے زیر اثر نفاق کا جو پودا ہے وہ مدینے میں لگا ہے، اور نفاق کا پورا فینومینن جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اب ان کا تذکرہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اور وہ مومن نہیں ہیں. اب یہ منافقین بھی وہ ہیں اور یہود بھی ہیں خاص طور پہ، چونکہ یہود بھی یہی کہتے تھے کہ دیکھیے آپ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو اگر ہم اور تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں تو ہم نے ایک نبی کو اگر نہ مانا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو پکے مومن ہیں. تو کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن یہ مومن نہیں ہے. کیوں مومن نہیں ہے؟ کہ اب اللہ پر اور آخرت پر وہی ایمان معتبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حاصل کیا جائے. تو اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی آیت چسپاں ہوتی ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور اہل ایمان سے. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور یہ سوچتے نہیں. یعنی دھوکہ جو دے رہے ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ظاہری بات ہے اللہ کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے، ایک آزار ہے. اور وہ روگ کیا ہے؟ وہ روگ نفاق کا روگ ہے، وہ جان اور مال بچانے کا مرض ہے، بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے بڑھا دیا ان کو اس بیماری میں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ وہ جھوٹ کہتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ ڈالو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ پیچ اپ ہو جائے، ہم تو دونوں پارٹیوں سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ہم تو مفاہمت کرانا چاہتے ہیں، ہم تو مصلح ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو کہ وہی ہیں جو فساد برپا کرنے والے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر جب اللہ کا کلام آ گیا ہے اور توحید کا غلبہ ہو رہا ہے تو اس کو برباد کرنا چاہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ کی توحید جو ہے اس کی آواز بلند نہ ہو اور زمین میں فساد باقی رہے. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، جان لو کہ وہی ہیں جو فساد کرنے والے ہیں لیکن نہیں سمجھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے، یعنی اور آمن الناس، الناس سے مراد کیا ہے؟ یہاں الناس سے مراد صادق الایمان صحابہ ہیں. ان سے کہا جاتا ہے بھئی ایمان لاؤ جیسے ابو بکر و عمر ایمان لے کر آئے، یہ سلمان ایمان لے کر آئے، یہ ابو ذر ایمان لے کر آئے، ایسے ایمان لے کر آؤ. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. معاذ اللہ، یعنی صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں، یہ تو پگلے ہیں، ان کو تو اپنے مفادات کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، یہ تو ایک پیغمبر کی ایک پکار پر جان مال لے کے حاضر ہو جاتے ہیں، یہ تو ورلڈلی وائز ہی نہیں ہے. تو کہا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ کہ جیسے اور لوگ ایمان لائے، وہ کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو کہ وہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں. اصل بے وقوفی یہی ہے کہ انسان اس دنیا کی تھوڑی سی زندگی کی بنیاد پر آخرت کا نقصان کر لے اور آخرت میں اپنی منزل کھوٹی کر لے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. ہم تو ہنسی کرتے ہیں, ہم تو ٹھٹھا کر رہے ہیں, ہم تو مذاق کر رہے ہیں. اور یہاں شیاطین سے مراد جو منافقین کے سردار تھے, جو یہود کے سردار تھے, وہ مراد ہے. کہا کہ ان سے کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ تو ہم دل لگی کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم. اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہے جو ان کی ہنسی کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیتا ہے ان کی سرکشی میں. یعمہون. اور وہ عقل کے اندھے ہو رہے ہیں. یہ اصل میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں بندوں کے لیے اور اللہ کے لیے مشترک الفاظ ہیں, لیکن اس کا مفہوم مختلف ہوتا ہے. یہاں استہزاء کا لفظ ہے, آگے جا کے نصرت کی اصطلاح آئے گی, پھر ولایت کی اصطلاح آئے گی, پھر مکر کا لفظ آئے گا. تو یہ لفظ مشترک ہوتا ہے لیکن اس کا مفہوم مختلف ہوتا ہے. انسانوں کے اندر جو استہزاء کا تصور ظاہری بات ہے کہ وہ اخلاقی معنوں میں ایک کمزور بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے جب ہوگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہنسی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں, استدراج کا معاملہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ معاملات بہت آگے بڑھ رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. تو نافع نہ ہوئی ان کی سوداگری, ان کی تجارت ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوئی. وما كانوا مهتدین. اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے جا بجا یہ جو تجارت ہے, بے ہے, بزنس کی جو ٹرمز ہیں وہ بہت زیادہ بیان ہوئی ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. تو یہاں پر بھی یہ ایکسپریشن استعمال ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ہدایت دے کر گمراہی مول لے لی. کتنے بدقسمت ہیں یہ لوگ کہ چلیے اگر تو ایسے زمانے میں پیدا ہوتے کہ کوئی پیغمبر نہ ہوتا تب بھی کوئی عذر تھا, لیکن پیغمبر بھی آ گئے, کتاب بھی نازل ہو گئی, لیکن اس کے بعد اپنی ہاتھ سے انہوں نے ہدایت دی اور گمراہی کو مول لے لیا. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ. پھر جب روشن کر دیا آگ نے اس کے آس پاس کو. ذہب اللہ بنورہم. تو اللہ تعالیٰ لے گیا ان کی روشنی کو. وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اور ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. یعنی پیغمبر آئے ہیں, انہوں نے روشنی ایمان کی جلائی ہے اور روشنی ہو گئی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر لیا, انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور انہوں نے یہ چاہا کہ اہل ایمان ہیں ان کا جو نور ہے اسی سے فائدہ اٹھائیں. ظاہر بات ہے ایمان کی روشنی پھیل رہی ہے, ایمان کی بنیاد پر لوگ دنیا میں بھی سرفراز ہو رہے ہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ دھوکے کے لیے ایمان لے آئے اور انہوں نے بھی اس دنیا میں فائدہ اٹھا لیا. لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے یہ نور لے جائیں گے. سورہ حدید میں اس کا بیان ہوگا کہ وہاں پر وہ اہل ایمان سے کہیں گے کہ بھائی ذرا دھیان کرو, ہم بھی تمہارے نور سے اقتباس کر لیں. نقتبس من نورکم. تو کہا کہ نہیں, یہ نور ہم دنیا سے کما کر لے کر آئے ہیں. تو کہا کہ اس دنیا میں انہوں نے روشنی سے فائدہ اٹھا لیا, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کے اس نور کو لے جائیں گے اور پھر بالکل اندھیروں میں وہ پڑے رہیں گے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, سو وہ اب لوٹیں گے نہیں, اب یہ رجوع نہیں کریں. یعنی حق کی آواز بلند ہو رہی ہے, پیغمبر قرآن مجید سنا رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی سماعت کو معطل کر دیا اور لوگ جو ہے وہ حق کا اقرار کر رہے ہیں, حق کی گواہی دے رہے ہیں, لیکن ایسے وقت میں یہ گونگے ہو گئے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اور سب سے بڑی نشانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اندھا کر لیا. تو کہا کہ اب ان کے لیے رجوع کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اب دوسری مثال ہے او کصیب من السماء. یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے زور سے میہ پڑ رہا ہو. فیہ ظلمات و رعد و برق. اس میں اندھیری بھی ہے اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے, بجلی بھی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت. وہ دیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے. اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں. جب قرآن مجید میں انذار ہوتا ہے, اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے, جب قرآن مجید میں ابھارا جاتا ہے جہاد و قتال کے لیے,
تو یہ اس کو سننے کے بھی جو ہے روا نہیں ہوتے اور کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ جو ہے کوئی جانور اگر ریت میں اپنا منہ ڈال لے تو اس سے وہ خطرہ ختم تھوڑی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی نگاہیں، ان کی بصارتیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب جب چمکتی ہے روشنی تو یہ چل لیتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی ان لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ پیغمبر پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، جب اچھے حالات ہیں، فتح ہے، نصرت ہے، غنیمت ہے تو چل لیتے ہیں اور غنیمتیں بھی حاصل کر لیتے ہیں، اور جب تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو پھر جو ہے وہ ٹھٹر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے. جب ان کو خیر ملتا ہے تو بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے تو الٹے قدم لوٹ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو لے جائے ان کی سماعت اور بصارت کو. کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی لوٹ آؤ، کہ ابھی بھی تمہارے اندر کوئی سماعت اور بصارت باقی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلب کر لے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. شاہ عبد القادر علیہ رحمٰن نے اس پر بہت اچھا چھوٹا سا حاشیہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے اور اول کچھ محنت ہے. دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے اور اول کچھ جو ہے وہ محنت ہے. کہ شروع میں تھوڑی سی محنت ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، تھوڑی سی گرج چمک ہے، لیکن انسان اگر استقامت سے قائم رہے تو پھر خیر ہی خیر ہے، پھر نعمت ہی نعمت. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اب یہاں سے گویا قرآن مجید کی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے. اے انسانوں، بندگی کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو قرآن مجید کی جو دعوت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، اور بنیادی دعوت کیا ہے؟ وہ بندگی کی دعوت ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت. اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا. عبادت ایک اسم جامع ہے، ہر اس چیز پر محیط ہے جس پہ اللہ راضی ہے، جس کو اللہ پسند کرتا. اس میں اقوال بھی ہیں اور افعال بھی ہیں، اور افعال ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے واسطے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے لیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو پس نہ ٹھہراؤ اللہ کا کوئی مقابل، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو. یعنی ساری نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور پھر جب شکر گزاری کا موقع آئے، احسان مندی کا موقع آئے، تو تم اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک کرنے لگو. اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہوگی کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے، لیکن جب عبادت کا وقت آئے، پرستش کا وقت آئے، تو اللہ کے ساتھ اور مقابلوں کو بھی تم جو ہے شریک کرنے لگو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں شک ہو اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ صلی اللہ علیہ وسلم، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت. پہلے کہا کہ اس جیسا کلام لے آؤ، اس جیسا قرآن لے آؤ، پھر تنزل کیا، کہا کہ بھئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. جو تمہارے شفعاء ہیں، تمہارے شہداء ہیں، تمہارے جو ہے معبود ہیں، ان سب کو بلا لو اور ایک صورت ہی فیبریکیٹ کر کے لے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو یا بچو اس جہنم سے، اس آگ سے جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور پتھر بھی بنیں گے. یعنی ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو پتھروں کے بت بنا کے پوجتے تھے، ان بتوں کو بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ وہ آگ ہے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے. اور اس کے برعکس وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ ان کے واسطے باغات ہیں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں ندیاں. اور یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، ہم جا بجا دیکھیں گے
کہ خوف اور رجا یہ بیلنس رہے. اس لیے عام طور پہ جہاں انکار کرنے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے لیے عذاب کی وعید ہوتی ہے، وہیں ساتھ ہی جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے بشارت ہوتی ہے، اللہ کی رضا کا اعلان ہوتا. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب جب ان کو ملے گا وہاں کوئی پھل بطور رزق کے کھانے کے لیے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے کہ یہی تو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور حالانکہ دیے جائیں گے ان کو پھل ملتے جلتے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ جب جنت میں ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو اس کی صورت ہو سکتا ہے دنیاوی پھل جیسی ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ بس وہ شکل میں جو ہے متشابہ ہوگا لیکن ذائقے میں بہت مختلف ہوگا. یا یہ مطلب بھی لیا گیا ہے کہ جنت میں ہر مرتبہ جب ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو پھل ہم کھا چکے ہیں، لیکن ہر مرتبہ اس کا ذائقہ بالکل جدا ہوگا، بالکل الگ ہوگا. تو کہیں گے ہمیں تو اس سے ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پر ہوں گے پاکیزہ ستھرے جوڑے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، خلود ہوگا وہاں پہ جو بھی انسان جائے گا ہمیشگی کے لیے جائے گا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا، شرماتا نہیں کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی، اس سے اوپر کی کوئی چیز یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ مچھر کی مثال یا مچھر کے اوپر جو ہے یعنی اس کا پر، مچھر کے پر کی مثال دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کے پر کی مثال دی ہے. یا یہ کہ مچھر سے بھی کوئی ادنا چیز، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مثال دیں گے نا تو جو مثال دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، اس کے مضمون میں ایک مناسبت ہوتی ہے. ورنہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کی بھی مثال دیں گے وہ اللہ سے کمتر ہی ہوگی نا، اللہ کی مخلوق ہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مچھر کی مثال بھی دی ہے، مکھی کی مثال بھی دی ہے، مکڑی کے جالے کی مثال بھی دی ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا، اللہ کا کیا مطلب تھا اس مثال بیان کرنے سے. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ اس مثالوں کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں یا ان کی گمراہی پر مہر لگاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا مگر بدکاروں کو. یعنی یہ جو قرآن مجید ہے اس کی جو مثالیں ہیں، اس کی تشبیہیں ہیں، جو اہل ایمان ہیں ان کا ایمان اس سے بڑھتا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم ہیں، مشرک ہیں، بے انصاف ہیں، ان کے لیے اس قرآن میں بھی خسارے ہی میں اضافہ ہوتا ہے. تو کہا کہ اہل ایمان کا تو ایمان بڑھتا ہے اور جو اہل نفاق ہیں، اہل زیغ ہیں، ان کے نفاق اور زیغ میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ فاسقین کون ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد. ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کو ملایا جائے. اللہ کے عہدوں کو توڑتے ہیں، اللہ کی شریعت کا مذاق کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کا جو عہد کیا ہے اس کو پس پش ڈالتے ہیں، اور انسانی جو ٹائز ہوتی ہیں، ہیومن ٹائز، انسانی تعلقات، اس کو بھی کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور ظاہری بات ہے اس دو کے نتیجے میں کیا ہوگا، زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں خسارہ پانے والے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، بے جان تھے. فاحیاکم، پھر جلایا تم کو اللہ نے. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں جلائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اس کی طرف ہی لوٹایا جائے گا. یعنی کس طرح تم انکار کرتے ہو؟ تم جو ہے نیستی میں تھے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ارواح کو پیدا کیا، ان سے عہد لیا، اس کے بعد ان کو صلح دیا، اس کے بعد ان کو دنیا میں جو ہے جب انسان کا جو ہے وہ وجود ہوا، 4 ماہ کا بچہ ہوا تو اس میں اس روح کو لا کے شامل کیا. پھر تم دنیا میں تولد ہوئے، پھر تم نے دنیا کی زندگی گزاری، پھر تم پر موت آئی، پھر اللہ تمہیں اٹھائے گا اور پھر تم اللہ کی جناب میں حاضر ہوگے. تو اس سب کے بعد تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ کے زمین میں ہے. ثم استوى الی السماء، پھر اس نے ارادہ کیا، قصد کیا آسمان کی طرف. فسواہن 7 سماوات،
تو پھر اس کو ٹھیک کر دیا 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس آ رہا ہے، 7ویں مرتبہ آ رہا ہے، پہلے اس سے پہلے آ چکا ہے چونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ تو کہا کہ یاد کرو جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ۔ خلیفہ عام طور پہ تو نائب کو کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں خلیفۃ اللہ، کہ انسان یا آدم جو ہے وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا ہے کہ کلامی طور پر اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ عام طور پہ خلیفہ یا تو کسی کی وفات کے بعد جو آدمی آتا ہے وہ اس کا جو ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے، یا کسی کی غیبوبت میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کوئی موت کا تصور ہے، نہ اللہ کے لیے غیبوبت کا کوئی تصور ہے، اللہ تو ہر وقت حاضر ہے۔ اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خلیفۃ الارض ہے، زمین کا خلیفہ ہے، زمین کا حاکم ہے۔ یا ایک رائے یہ ہے کہ وہ جنوں کا خلیفہ ہے، چونکہ انسان سے پہلے اس زمین پر جن رہا کرتے تھے، جنوں کا تصرف تھا، تو انسان اس کے بعد آیا تو گویا وہ خلیفۃ الجن ہے۔ تو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء، تو فرشتوں نے اپنا ایک اشکال ظاہر کیا کہ اے اللہ تو زمین میں اس کو مقرر کرتا ہے خلیفہ جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، کیونکہ خلافت کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کو فری ول دیا جائے، اس کو اختیار دیا جائے، اور ظاہر بات جب اختیار دیا جائے گا تو اس کا سوء استعمال لازماً ہوگا۔ تو فرشتوں کا دھیان اس اختیار کے سوء استعمال کی طرف گیا کہ بھئی تو اے اللہ تو ان کو اختیار دے گا تو یہ فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو تیری ہی تسبیح بیان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ، اور ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو تمام نام۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد آدم کی ذریت میں جتنے لوگوں نے آنا تھا ان کے نام ہے، یا صالحین کے اور انبیاء کے نام ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ ہیں مراد ہیں۔ زیادہ تر رائے یہ ہے کہ چیزوں کے نام، کیونکہ سارا علم جو آتا ہے وہ نیمنگ سے آتا ہے، نیمنگ پروسیس سے، کہ چیزوں کو ہم نام دیتے ہیں، اور جس چیز کے لیے ہمارے پاس کوئی لفظ نہیں ہوتا، کوئی نام نہیں ہوتا، اس چیز کے لیے ہمارے پاس کوئی علم بھی نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم على الملائکہ، اور پھر ان چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھ کو ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو وہ بولے کہ اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ ہم کو تو نہیں معلوم مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی اصل میں علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اور پھر فرمایا اللہ نے اے آدم ان فرشتوں کو بتا دو ان کے نام، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب بتا دیے انہوں نے اس کے نام، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ یعنی فرشتوں کو جو ہے کہا گیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ ظاہر بات ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ چونکہ فرشتے ان کو غیر معمولی تصرف کی صلاحیت حاصل ہے، اور زمین کا خلیفہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا ہے، تو گویا ان کو یہ بتا دیا گیا کہ آدم جو کچھ بھی کرنا چاہے گا تم اس کی راہ نہیں روکو گے، اور اس کو جو ہے ایک فری ہینڈ دو گے۔ تو سمبولیکلی اس کے لیے کیا گیا کہ جو ہے اس کو جھکوایا گیا۔ اور ویسے عام طور پہ جو خیال ہوتا ہے کہ جیسے جو ابلیس تھا وہ بھی فرشتوں میں سے تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، سورہ کہف میں اس کا بیان ہے، کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اور عام طور پہ رائے یہ ہے کہ تھا وہ جنات میں سے، لیکن اپنی عبادت گزاری اور خدا رسیدگی کی وجہ سے فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ اور ایک دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا تھا یہ دونوں گروہوں کو دیا گیا تھا سجدے کا، یعنی فرشتوں کو بھی دیا گیا تھا اور جنات کو بھی دیا گیا تھا، دونوں موجود تھے۔
اور جب کسی بڑے کیڈر کی گروہ کو جو ہے حکم دے دیا جاتا ہے تو بعد کے لوگ آپ سے آپ اس میں شریک ہوتے ہیں. تو گویا فرشتے بھی جو ہے اس حکم کا موضوع تھے اور جنات بھی تھے. واللہ اعلم. تو تمام نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کی روش اختیار کی. وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی انکار کرنے والوں میں سے. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم رہو تم بھی اور تمہاری عورت بھی جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں کہیں سے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ہلا دیا یا ڈگمگا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو پھر ان کو نکالا اس سے جہاں پر وہ تھے، یعنی دونوں کو ڈگمگا دیا. اور یہاں سے جو قرآن مجید کے نیریٹو ہے وہ بائبل سے مختلف ہے. جو ببلیکل نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا کو رکھا گیا جنت میں، تو شیطان ایک اژدہے کی شکل میں، سرپنٹ کی شکل میں حوا کے پاس آیا اور حوا کو ورغلا دیا، اور پھر حوا نے آ کے جا کے آدم کو ورغلایا. اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایو ہے یہی ایو ہی ایول کی جڑ ہے، اسی سے جو ہے وہ برائی نکلی ہے، ساری برائی اس سے نکلی. تو قرآن مجید کا نیریٹو یہ نہیں، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ دونوں کو بچلایا اور دونوں کو ڈگمگایا. اور ظاہری بات ہے کہ یہ جو آدم و ابلیس کا واقعہ ہے اس میں بہت سے حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات جو بہت واضح سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس درخت سے کیوں روکا گیا اور پھر آدم علیہ السلام نے اس کا پھل کیوں کھایا. اس کا شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اختیار آدم کو دیا گیا تھا اس کا اظہار چاہتے تھے. کیونکہ جو فری ول ہوتی ہے نا، فری ول کا اظہار اطاعت میں نہیں ہوتا، فری ول کا اظہار جو ہے وہ معصیت میں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ بات مانتے چلے جا رہے ہیں، وہ فرشتے بھی مانتے چلے جا رہے تھے، تو اگر آپ انکار کرتے ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر یہ اہلیت ہے کہ آپ وائلیشن کر سکتے ہیں، آپ ٹرانسگریس کر سکتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے سمبولیکلی یہ کیا گیا تاکہ ظاہر ہو جائے کہ آدم جو ہے وہ حکم عدولی کر سکتے ہیں اور ان کا اختیار ظاہر ہو گیا. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک کے لیے. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر لے لیے سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات. فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ کی طرف اس نے رجوع کیا. یعنی اور وہ الفاظ خود قرآن مجید میں آگے سورہ اعراف میں آ جائیں گے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں سے بھی بہت فرق ہے ببلیکل جو سٹوری ہے اس سے. بائبل کی سٹوری تو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے یہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ناراض ہو کے سزا کے طور پہ ان کو زمین پہ بھیج دیا اور ان کی توبہ قبول نہیں کی، ان سے ناراض رہے. تو ظاہر بات ہے وہ گناہ گار کی حیثیت سے زمین پہ اترے، اور اس کو وہ کہتے ہیں اوریجنل سن. اور یہ جو ان کا گناہ تھا یہ ان کی نسلوں میں نطفے کے ذریعے منتقل ہوتا رہا. ہر بچہ جو پیدا ہوا وہ گناہ گار پیدا ہوا. اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کے سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگر میں عدل کروں تو سارے کے سارے جہنمی ہوں گے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ گناہ گار پیدا ہو رہے ہیں، اور رحمت یہ چاہتی ہے کہ میں ان کو بخش دوں، ان پہ رحم کروں. تو پھر گویا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ریڈیم کرنے کے لیے ایک جیسے معاذ اللہ ہیلا کیا. اور وہ ہیلا کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو، اپنے ذاتی بیٹے کو، سیدنا مسیح علیہ السلام جس کو بیٹا کہتے ہیں، وہ بھیجا اور زمین پر بھیجا، اور ان کے ذریعے جیسے ان کو لیمب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قربانی کا دمبا ان کو بنا دیا کہ وہ آئے اور آ کر انہوں نے تمام انسانوں کے گناہ اپنے اوپر لے لیے اور سولی چڑھ گئے. تو اب گویا انسانوں کو ریڈیم کر لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو ان کی جو پوری سٹوری کیا ہے، نیریٹو کیا ہے، وہ کہتے ہیں کریشن، فال، ریڈیمپشن. پیدا کیا آدم کو، اس کے بعد ان کی فال ہوئی، حبوط ہوا، اور پھر ان کو ریڈیم کر لیا، ان کو نجات دے دی سیدنا مسیح کے ذریعے. تو ہم اس سٹوری کو نہیں مانتے. ہمارے نزدیک سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد ان کو زمین پہ اتارا تھا، اور یہ سزا تھوڑی تھی، یہ تو اللہ کی اسکیم تھی. زمین پر خلیفہ ان کو بنایا تھا تو ان کو زمین پہ آنا ہی تھا، تو سزا کے طور پہ نہیں نکالا گیا. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی مہربان. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا،
ہم نے کہا کہ نیچے اترو تم سارے کے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس تمہارے پاس پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو کوئی بھی چلا میری ہدایت پر اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اب یہاں یہ بتا دیا گیا کہ بھائی آدم کے لیے اور کیا رویہ ہے، آدم کی اولاد کے لیے کیا رویہ ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے ہدایت آئے، جو سیدنا آدم پر بھی آئی، سیدنا نوح پر بھی آئی، اور آخری ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، تو کہا کہ جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے کہ آگے آنے والے کسی چیز کا اندیشہ، اور حزن کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کی ہدایت کی پیروی کریں گے، نہ ان کے لیے ماضی کے کوئی جو ہے وہ پچھتاوے ہوں گے، نہ ان کے لیے مستقبل کے کوئی اندیشے ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب یہ 4 رکوع مکمل ہو گئے، اب یہاں سے آگے جو ہے 10 رکوع تقریباً جو ہے وہ بنی اسرائیل سے گفتگو ہے۔ بنی اسرائیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، سیدنا اسماعیل اور سیدنا اسحاق۔ سیدنا اسماعیل کی نسل میں 3000 برس تک کوئی نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں چلا۔ سیدنا اسماعیل کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ لیکن جو دوسرے صاحبزادے تھے اسحاق، ان کی نسل میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ سیدنا اسحاق کے صاحبزادے تھے سیدنا یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن کی جو جتنے قبیلے تھے اور نسلیں چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اور سیدنا یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب وہی ہے جو عربی میں عبداللہ کا ہے، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، تو ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے وہ احسان جو میں نے تم پر کیے، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور تم پورا کرو میرا قرار تو میں پورا کروں گا تمہارا قرار۔ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ یونیلیٹرل نہیں ہوتا، وہ بائی لیٹرل ہوتا ہے۔ میں نے تم سے کچھ عہد کیے تھے کہ میری بندگی پہ قائم رہنا، میری شریعت کو مضبوطی سے تھامنا، میری کتاب پر عمل کرنا، اگر تم یہ کرو گے تو میں دنیا میں بھی تمہیں سرفراز کروں گا اور آخرت میں بھی کامیاب کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور دیکھو مجھ ہی سے ڈرنا، میرا ہی خوف رکھنا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب کو جو میں نے اتاری، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لاؤ، اور قرآن مجید پر تم ایمان لاؤ گے تم اپنی کتاب سے، اپنی شریعت سے کوئی بیٹریل نہیں کرو گے، تم تو اپنی کتاب کی تصدیق کرو گے، کیونکہ اس کتاب میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا تذکرہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو مت ہو جاؤ اس کے سب سے پہلے منکر، تمہیں تو اس پر ایمان لانا چاہیے۔ چلو مشرکین کو اشکال ہو تو ہو، لیکن تم تو اہل کتاب ہو، تم تو کتاب و شریعت سے واقف ہو، تم تو اس کے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ لو میری آیتوں پر مول تھوڑا، تھوڑے سے مول کے عوض اس کو نہ بیچو۔ اور تھوڑے سے مول سے مراد وہ چند ہزار یا چند لاکھ نہیں ہے، پوری دنیا کی ساری متاع جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے برابر بھی نہیں۔ تو کہا کہ ایک اس کے عوض جو ہے تھوڑا مول نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور دیکھو مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور مت ملاؤ حق اور باطل، حق پر باطل کا لباس مت پہناؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے حق کو مت چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہود کی جو نماز تھی اس میں رکوع نہیں تھا، اور یہاں خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اب جھکو ان جھکنے والوں کے ساتھ، جو اہل ایمان ہیں، محمد رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر جو ہے نماز ادا کرو اور دین کو قبول کرو۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا حکم کرتے ہو لوگوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہو اپنے آپ کو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم تو پڑھتے ہو کتاب۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم سوچتے کیوں نہیں؟ یعنی یہود، اور خاص طور پہ یہود کے جو علماء تھے ان کا وتیرہ یہی تھا کہ وہ لوگوں پر تو بڑی جو ہے وہ بوجھ لاد دیتے تھے اور خود کوئی انگلی بھی نہیں لگاتے تھے کسی چیز کو۔ تو کہا کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ لوگوں کو تم نے کہا کہ حق پرستی اختیار کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جب موقع آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، حق پرستی کا، تو اب تم بھول گئے ہو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد چاہو صبر سے اور صلاۃ سے۔ یعنی صبر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے جو باطنی
عبادات ہیں اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ صبر ہے، اور ظاہری عبادات میں نماز ہے، تو کہا کہ نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور البتہ یہ بہت بھاری ہے مگر انہی کے لیے جو عاجز ہیں، جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں. شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہے کہ جن کے دل پگھلے ہوئے ہیں، جن کے تو دل پگھلے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ آسان ہے، لیکن جو متکبرین ہیں، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، ان کے لیے مشکل ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ خاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جن کو یہ خیال ہے کہ وہ روبرو ہونے والے ہیں اپنے رب کے اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے احسان کو جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تمہیں بڑائی دی تمام جہان والوں پر، تمہیں فضیلت دی، تمہیں اپنی جو ہے رسالت کا کسٹوڈین بنایا، تمہیں جو ہے شہادت الناس کے منصب پر فائز کیا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ قبول ہوگی اس کی طرف سے کوئی شفاعت. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی افزانہ یا کوئی بدلہ. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی خارج سے اس کی مدد کی جائے گی. یعنی جتنے پٹ فالز ہیں، جتنے لیکوناز ہیں دنیا میں انصاف کے رستے میں، وہ سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے. دنیا میں تو ظاہری بات ہے پیسہ بھی چلتا ہے، دنیا میں تو سفارشیں چلتی ہیں، دنیا میں تو باہر سے جتھے آ کے چھڑا کے لے جاتے ہیں. تو کہا کہ اگر آخرت میں بھی پیسہ ہی چلنا ہے، آخرت میں بھی اگر سفارشیں ہی چلنی ہے، اگر آخرت میں ہی دھونس چلنی ہے، پھر آخرت کی ضرورت کوئی نہیں نا. تو کہا کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی دھاندلی نہیں ہو سکے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اب ان کی تاریخ کے واقعات، جو سیلینٹ واقعات تھے، وہ تذکرہ کیے جا رہے ہیں جو وہ خود جانتے ہیں، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جو تمہیں دیتے تھے بڑا عذاب، جو ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے ہیں تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وہ وقت بھی تم پر آیا ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو. فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون کو اور تم دیکھ رہے تھے. ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے. اب یہ واقعات آگے مزید تفصیل سے آئیں گے کہ کس طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، 2 تودوں کی شکل میں ہو گیا، سیدنا موسیٰ اور بنی اسرائیل گزر گئے، اور جب فرعون اور اس کا لشکر آیا تو اللہ نے اس کو ملا دیا اور تمام لشکر جو ہے وہ غرق ہو گیا. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 رات کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے بنا لیا بچڑا موسیٰ کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، گوسالہ پرستی شروع کر دی. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر معاف کیا ہم نے تم کو اس پر تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم احسان مانو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور بے شک ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم جو ہے ہدایت پاؤ، ہدایت اختیار کرو. فرقان کہتے ہیں وہ چیز جو حق و باطل میں تمیز کر دے، چکوتی اس کا ترجمہ کیا شاہ صاحب نے، کہ بالکل واضح کر دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. قرآن مجید بھی الفرقان ہے اور تورات جو ہے وہ بھی الفرقان تھی. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور یاد کو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑا اختیار کر کے، بچڑے کو کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے ساتھ زیادتی کی. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، سو اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی جناب میں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور قتل کرو ایک دوسرے کو. یعنی وہ ان پہ سزا نافذ ہوئی تھی ارتداد کی، جن لوگوں نے جو ہے گوسالہ پرستی کی تھی، بچڑے کی پوجا کی تھی، ان کو قتل کیا گیا، ان کی گردنیں ماری گئیں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، یہی بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک. فتاب علیکم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تمہاری طرف التفات کیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تم پر جب تک کہ
ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو کھلی آنکھوں سے، بالکل سامنے نہ دیکھ لیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر آ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس نے اٹھا کھڑا کیا تم کو، اس کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا اس تمہاری موت کے بعد، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر ابر کا اور اتارا تم پر من و سلوہ۔ من جو ہے وہ بٹیر کی طرح کا ایک پرندہ ہوتا تھا جو دن صبح آ کر ان کے ہاں بیٹھ جاتا تھا، اس کو سہولت سے پکڑ لیتے تھے، اور سلوہ مٹھائی کی طرح کی چیز تھی، جس طرح اوس پڑتی ہے اس طرح وہ آسمان سے ان پہ نازل ہوتی تھی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تم کو دیں۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، اس کا آگے تذکرہ آئے گا، یعنی اریحا نامی شہر تھا، اس میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاتے پھرو اس میں سے جہاں سے چاہو، رغداً فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے میں سجدے کی حالت میں، فروتنی کی حالت میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ کہ اے اللہ جھاڑ دے، اے اللہ مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری تمام خطائیں معاف کر دیں گے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی عاجزی اختیار کرتے ہوئے جاؤ اور مغفرت طلب کرتے ہوئے جاؤ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور زیادہ بھی دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان کو کہہ دی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو پھر ہم نے ان پر اتارا جنہوں نے ظلم کیا، رجزم من السماء، آسمان سے ایک عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی نافرمانی کی اور حکم عدولی کی۔ یعنی ان سے کہا تو یہ کیا تھا کہ بھائی جو ہے سر جھکاتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ جو ہے وہ کولوں کے بل گھسٹتے ہوئے گئے، اور ان سے کہا یہ تھا کہ جو ہے حتتن کہو، وہ حنتتن حنتتن کہتے ہوئے گئے، گندم گندم، گیہوں گیہوں کہتے ہوئے داخل ہوئے، اس کو بدل دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ مارو اپنے عصا کو پتھر پر، چٹان پر۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو بہہ نکلے اس میں سے 12 چشمے۔ جب بنی اسرائیل کو لے کے نکلے صحرائے سینا میں، جب ان کو پیاس لگی تو کہا گیا کہ ایک چٹان ہے، اس پر عصا کو مارو، اس میں سے 12 چشمے نکل آئیں گے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، پہچان لیا ہر قوم نے اپنے گھاٹ کو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی اور پھر نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، یعنی اللہ کی روزی استعمال کرو اور پھر اس کا حق ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی طرح کے کھانے پر، فادع لنا ربک، تو تم پکارو ہمارے لیے اپنے رب کو، یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ وہ نکال دے ہمارے لیے وہ چیزیں جو زمین اگاتی ہے، ترکاری اور ککڑی اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اللہ نے تمہیں بہتر چیز دی ہے، اس کو چھوڑ کے کمتر چیز لینا چاہتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اترو اس شہر میں تو تمہیں جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملے گا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر پھرے، اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ انجام ان کا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور کتنے ہی پیغمبروں کو ناحق انہوں نے قتل کر دیا، سیدنا زکریا کو، سیدنا یحییٰ کو قتل کر دیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہوئے اور نصرانی ہوئے اور صابئی ہوئے۔ صابئی ایک گروہ عراق کے رہنے والے لوگ تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پیرو تھے، اور زیادہ تر لوگ ان میں سے ستارہ پرست تھے۔ تو کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ اہل ایمان ہوں، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابئی ہوں، جو کوئی بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اس نے نیک اعمال کیے،
تو ان کے لیے ان کا اجر، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غم کریں گے۔ یہ جو آیت ہے، اس سے ہمارے ہاں جو بہت سے لوگ ہیں جو ویلیڈیٹی آف آل ریلیجنس کے قائل ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمام مذاہب حق ہیں، کسی بھی مذہب کو انسان اختیار کر لے تو کامیاب ہو جائے گا، وہ اس آیت کو اپنا مستدل بناتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں تو اللہ پر ایمان کا تذکرہ ہے، آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہے۔ تو دیکھیے اصل میں یہاں پر کوئی قانونی انداز میں فہرست بتانی مقصود نہیں تھی کہ بھئی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ قرآن مجید میں جا بجا اس کا بیان ہے۔ یہاں تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملہ ہوتا ہے وہ کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی لیبل کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ آپ اپنا نام یہودی رکھ لیں یا نصرانی رکھ لیں یا آج مسلمان رکھ لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کہا کہ کامیابی کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور عمل صالح۔ اور ظاہری بات ہے یہ سارے کام کیسے ہوں گے؟ یہ پیغمبر کے بتانے پر ہوں گے، تو ظاہر بات ہے ایمان بالرسالت اس کا لازمی حصہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا تم سے اقرار اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے بہت مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم ڈر سکو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی مہر تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور تباہ ہو جاتے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جان چکے ہو کہ کون لوگ تھے جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہا ان سے کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ یہ آگے سورہ اعراف میں پورا تفصیلی واقعہ آئے گا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پھر ہم نے کیا اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، ڈرنے والے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا اور تنازع پیدا ہو گیا کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نے جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ بھئی جو ہے یہود سے کہیے کہ بنی اسرائیل سے کہیے کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا ایک لوتھڑا اس مقتول پہ ماریں، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ اور ظاہر بات اس میں یہ بات بھی تھی کہ چونکہ گوشالہ پرستی ان کی روایت میں شامل تھی تو یہ بھی اس بت کو بھی توڑنا مقصود تھا گائے کو ذبح کروا کے، اور پھر بعد سے بعد الموت کا بھی ایک تجربہ ان کو کروانا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مردوں کو زندہ کر دے گا مرنے کے بعد۔ تو کہا کہ بھئی ایک گائے ذبح کر لو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ بولے کہ اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہے کہ نہ بوڑھی ہے نہ بالکل بچیا ہے، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان میں ہے، ففعلوا ما تؤمرون، اب بات واضح کر دی، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب انہوں نے اگلا سوال کیا کہ آپ پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو کہ ہم پر واضح کر دیں کہ اس کی رنگت کیسی ہے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، تو انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے زرد خوب گہرے رنگ کی کہ اس کی رنگت ہے وہ دیکھنے والوں کو بہت خوش آتی ہے، بہت پسند آتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو پھر کہنے لگے کہ اپنے رب کو پکاریے ہمارے لیے کہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، اس گائے نے تو ہمیں بہت شبے میں ڈال دیا، ہم تو بات ماننا چاہتے ہیں لیکن ہم پر بات واضح نہیں ہو رہی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، تو کہا کہ بے شک اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہے جو محنت کرنے والی نہیں ہے کہ زمین میں جوتی جائے، جو نہ پانی دیتی ہو نہ کھیتی کے کام آتی ہو، مسلمتن بالکل بے عیب ہو، لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا کہ اب آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں، اب آپ حق لے کر آئے ہیں۔
فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور انہوں نے بادل ناخواستہ اس کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ اور ہمیں اور ببلیکل روایات سے پتہ لگتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بالکل جو متعین کیا جس گائے کو، تو وہ گائے ان کی ایک مقدس گائے تھی کہ جس کو جو ہے وہ انہوں نے جب خریدا ہے تو اس کے سر کے عوض سونا دے کے خریدا، یعنی وہ حکم جو ان کو دیا گیا تھا سادہ انداز میں اگر اس پر مان لیتے تو معاملہ آسان ہو جاتا۔ تو یہ جو پوری بات بتائی گئی ہے اس میں بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تم سے کیل و کال سے اور کثرت سوال سے۔ ایک بات کہی گئی ہے سادہ انداز میں، اس میں ایک جو ہے وسعت پائی جاتی ہے، اس پر ایمان لے آؤ، سوالات کر کر کے اس کو تنگ نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کے کوئی مجرم نہیں ہے اللہ کے ہاں کہ جس کے بلا وجہ میں سوالات کرنے سے اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ چیزیں حرام کر دیں یا کچھ قوانین نئے لوگوں پہ لاد دیں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ ایک حکم اللہ نے دیا ہے، بس اس کو سادگی سے اس کو مان لیا جائے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے مار ڈالا تھا ایک شخص کو اور پھر اس کا الزام ایک دوسرے پہ تم دھرنے لگے تھے، ایک دوسرے پہ ڈالتے تھے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو تو ظاہر کرنا تھا جو کچھ کہ تم چھپاتے تھے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو پھر ہم نے کہا کہ مارو اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو۔ یہ ایک منظر دکھا دیا، اس گائے کو ذبح کیا گیا، اس کا لوتھڑا اس مقتول پہ مارا گیا، وہ زندہ ہو گیا، اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر دوبارہ فوت ہو گیا۔ تو کہا کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو جلائے گا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی قدرت کے نمونے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر دل پگھل جاتے، دل نرم ہو جاتے، لیکن تمہارے دل اور سخت ہو گئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا اس سے بھی سخت، یعنی انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو کوئی بھی سختی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہا کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جن سے جاری ہوتی ہے نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے اس میں سے پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کی طرف التفات ہے، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے تم پر، یعنی جو باتیں جو قرآن تم پہ نازل ہوا ہے یہ اہل کتاب بھی اس پر ایمان لائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ جو مسلمان تھے ان کو اہل کتاب سے بہت توقعات تھیں، مشرکین تو ظاہری بات ہے کتاب و شریعت سے واقف نہیں تھے، لیکن جب مسلمان مدینہ آئے تو ان کو خیال ہوا کہ یہ یہود و نصارہ یہ تو کتاب و شریعت سے واقف ہیں، یہ تو بڑھ کے قبول کریں گے پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں یہ طمع ہے کہ یہ ایمان لائیں گے؟ وقت کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، ان میں سے تو ایک گروہ ایسا تھا کہ اس نے سنا اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور پھر اس کو جان بوجھ کر بدل ڈالتے تھے، اور یہ سارا کام وہ جانتے بوجھتے کرتے تھے، ان کو معلوم تھا یہ بات۔ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تم پر اترنے والی کتاب، بنی اسماعیل تمہارے نبی پر اترنے والی کتاب پر ایمان لے آئیں گے، انہوں نے تو اپنی کتاب کو سپیئر نہیں کیا، اپنی کتاب میں تحریف کی، اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ان پر وہ باتیں کیوں ظاہر کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ وہ تمہارے ساتھ محاجہ کریں، تاکہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے رب کے سامنے۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ جو منافقین تھے جب اہل ایمان سے ملتے تھے، اور ظاہر بات ہے یہود میں سے ہوتے تھے، تو وہ جا کے اپنے آپ کو ان میں شامل کرنے کے لیے بہت تعریفیں کرتے تھے ان کی، اور کہتے تھے کہ ہاں بھائی ہاں تمہارا ذکر تو موجود ہے، تمہارے پیغمبر کا بھی تذکرہ موجود ہے، تمہاری کتاب کا تذکرہ ہی موجود ہے۔ تو اب یہ منافقین کے سردار ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ جا کے ان کو اپیز کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، یہ باتیں تمہارے خلاف پڑیں گی، تمہارے خلاف حجت پڑیں گی۔ تو کہا کہ ایسی باتیں نہ ان کے سامنے بیان کیا کرو جو اللہ نے تم پر کھولی ہے، کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف حجت بن جائے، تمہارے خلاف دلیل بن جائے۔
افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اب ان کی سادہ لوحی پہ کمنٹ کیا جا رہا ہے، کیا وہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے ہیں؟ یہ کیا خیال کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ زبان پر کوئی چیز آئے گی تو اللہ جانے گا؟ اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں ان پڑھ لوگ بھی ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، جو خبر نہیں رکھتے کتاب کی سوائے جھوٹی آرزوؤں کے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے مگر خیالات اور گمان۔ عوام کا حال کیا ہے کہ وہ خوش فہمیاں ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں، جن کا آگے تذکرہ ہوگا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، سو خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ اس کے ذریعے لے لیں تھوڑا سا مول۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو بڑی خرابی ہے ان کی جو وہ لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بڑی بربادی ہے، بڑی خرابی ہے اس کی جو یہ کمائی کرتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہ ان کی امانی، ان کے جو امنیہ تھے ان میں سے ایک کا تذکرہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، گنتی کے چند دن ہمیں آگ چھوئے گی۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا تم اللہ سے کچھ عہد لے سکتے ہو؟ تم نے کوئی اللہ سے عہد لے لیا ہے، کوئی وثیقہ تم نے اللہ سے لے لیا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں اللہ پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس نے کی ایک برائی، جس نے کمائی کی ایک گناہ کی، ایک گناہ جو ہے وہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور پھر گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، یعنی ایک گناہ بھی بہت کافی ہے۔ ایک کبیرہ گناہ بھی اگر زندگی میں ڈیرے ڈال لے تو وہ انسان کے ایمان کو زائل کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے دیکھیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنے تئیں نماز بھی پڑھتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، کیا ہوا جو ایک پیغمبر کو نہیں مانا؟ کہا کہ نہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کے مقابلے میں تمہاری ساری نیکیاں وہ اکارت جائیں گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کہا کہ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہی لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، وہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔